بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے کراچی کا سچا واقعہ لے کے آئی ہوں، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ جادو ہانڈی۔ ایک ایسی جادوئی ہانڈی جو نام کے ساتھ کرائی گئی، اور جب وہ پھٹتی ہے تو اس نام سے اگر پکارتی ہے اور بندہ نام اگر اپنا سن کے گردن اوپر کو دیکھ لے تو وہ وہیں پھٹتی ہے۔ ایک ایسے ہی گھرانے کی کہانی۔ آئرہ ایک بہت پیاری خوبصورت لڑکی جس کے اوپر سخت ترین جادو کرایا گیا۔ ایک ایسا جادو، ایک ایسی حسد کی کہانی، اس کی ماں نے ایسا جادو کروایا۔ ہمارے اسلام میں اس چیز کی بہت ممانعت سختی سے ہے، اور میں نے بھی بہت پڑھا اور سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگر خواہشات پوری نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ جعلی مولاناؤں کے پاس جائیں، پیسہ خرچ کریں، لوگوں کی زندگیاں برباد کریں، بلکہ اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز اتاری ہے، ہر چیز، ہر خواہشات آیت سے پوری کریں، نماز پڑھیں، دعائیں کریں، آیتیں پڑھیں، اللہ مراد پوری کرتے ہیں۔ ایک ایسے ہی واقعہ، کراچی کا سچا واقعہ۔ واقعے میں کئی پیغام، آئیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام آئرہ ہے۔ اس واقعے کو 10 سال بیت چکے ہیں، اور یہ واقعہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے یہ خوف میرے دل سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیجیے۔ اللہ نے مجھ پر رحم کیا، اور یہ واقعہ گزر چکا، مگر خوف دل سے نہیں جاتا ہے۔ آج زندگی بہت خوش ہے، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ میرے گھر میں میرے والدین اور میں ان کی اکلوتی اولاد رہتے۔ میرا رشتہ میرے کزن سایان سے طے ہو چکا تھا، جو میرا ماموزاد کزن، اور اس کی اکلوتی بہن دعا، جو میری بہت بیسٹ فرینڈ، بہت دوستی تھی ہم لوگوں میں، اور میری مامی اور ماموں مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ انہوں نے 2 سال پہلے رشتہ مانگا تھا، اور اب تو بہت جلد 2 ماہ بعد شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، شادی ہونے والی تھی۔ سمینہ آنٹی، جو میری مامی کی بیسٹ فرینڈ تھی، میری مامی کی اتنی دوستی تھی کہ انہوں نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی سمینہ آنٹی کے ساتھ، اور پھر جب شادی ہوئی تو انہوں نے اپنے سسرال میں انہوں نے اپنے خالہ زاد، یعنی کہ ان کے ہسبینڈ کے کوئی خالہ زاد تھے کزن، ان سے ان کی شادی کروائی۔ اس طرح ان کی دوستی اور مضبوط ہو گئی تھی، اور جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام انہوں نے آئرہ رکھا، کیونکہ میرا نام بھی آئرہ، نہ جانے انہوں نے آئرہ کیوں رکھا، لیکن مجھے ان کی بیٹی آئرہ سے بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ سایان کو بہت لائک کرتی تھی۔ سایان کی اور آئرہ کی بہت دوستی تھی، مگر یہ دوستی، ہمیشہ سایان کہتا ہے ایک دوستی ہے، شادی تو میری تم سے ہونے والی ہے۔ میرے ماموں اور مامی کا گھر، اور ان کی بیٹی دعا جو مجھ سے بہت محبت کرتی، بچپن سے ہی ہم لوگ ایک ساتھ کھیل کود کے بڑے ہوئے۔ سایان مجھے شروع سے ہی لائک کرتا تھا، اور اسی وجہ سے مامی نے میرا رشتہ مانگا، اور بہت زیادہ میری عزت کرتے وہ لوگ، بہت خوش اس شادی کے لیے تیار تھے، اور شادی کی تیاریاں بھی چلی رہی تھیں، اور دعا اور میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے، بیسٹ فرینڈ تھے۔ سایان مجھے بہت پسند کرتے، مگر مجھے ہر وقت ایک خوف سا رہتا تھا کہ نہ جانے سمینہ آنٹی کی بیٹی ہر وقت مجھے جن نظروں سے دیکھتی، ہمیشہ جالس رہتی، اور جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ سایان سے میری شادی ہونے والی ہے، عجیب سا منہ بناتی، کیونکہ دعا نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ بھائی کو بہت لائک کرتی ہے، مگر ممی تو آپ کو شروع سے چاہتی تھیں، اور یہ رشتہ تو کافی سال پہلے ہو چکا تھا، جبکہ سمینہ آنٹی کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی اس گھر میں دیں، یعنی میرے بھائی کے لیے، مگر سایان بھائی آپ کو پسند کرتے ہیں۔ دعا کی بات مجھے ہمیشہ یاد آتی تو میں مطمئن ہو جاتی، سایان سے ہمیشہ کہتی کہ سایان، وہ تمہیں جن نظروں سے دیکھتی ہے، ارے نہیں، وہ میری دوست ہے، بچپن سے آنا جانا ہے، پھر رشتہ داروں میں ہے، شادی ہو کے آنٹی اس گھر میں آئیں، آئرہ سے میری دوستی ہے، بس یہ دوستی صرف دوستی محض ایک، ظاہر ہے اب تم میری ہونے والی بیوی بنو گی، شادی ہونے والی ہے 2 ماہ کے بعد، اور میں اس طرح بہت ریلیکس ہو جاتی تھی اس باتیں سن کے۔ میری مامی کی اور سمینہ آنٹی کی بہت زیادہ گہری دوستی تھی، بہت آنا جانا تھا، اور میری بھی ملاقات اکثر ہوتی تھی جب بھی ان کے گھر پہ آئرہ آتی، اور ان سے اتنی دوستی تھی، کبھی کبھی آنٹی ہنس کے کہتی بھائی میں تو تمہیں اپنی سمدن بنانا چاہتی ہوں، میرے سامنے کی بات ہے، تو مامی ہنستی کہتی ہاں کیوں نہیں، میں تمہیں بنا لیتی اگر میرا ایک اور بیٹا ہوتا، مگر میں نے تو اپنی آئرہ کو پسند کیا ہے، بھائی کی بیٹی ہے، ہاں ہاں آئرہ آپ کی بہت اچھی بھتیجی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتی، اور مگر ان کی بیٹی سائن کو بہت زیادہ لائک کرتی تھی، مجھے اندازہ تھا، دیکھ کے اندازہ ہو جاتا تھا، جب بھی آتی جن نظروں سے وہ مجھے دیکھتی اور گھورتی، اور سایان کو جن نظروں سے دیکھتی مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہ آتا تھا، اور آنٹی کی دوستی بہت زیادہ تھی مامی سے، اور آنٹی کے ہسبینڈ ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے
بھائی نے ان کا سارا بزنس سنبھالا ہوا تھا اور وہ اپنی بیٹی کو بہت زیادہ چاہتی تھی، اس کے لیے ہر خواہش پوری کرنے کو تیار۔ سایان کی جب بھی برتھ ڈے ہوتی میں بھی وہاں پہ جاتی، جب مامی کے گھر تو وہ اکثر آتی۔ ہر برتھ ڈے پر جب اس کا آنا ہوتا، برتھ ڈے پر بھی آتی اور اکثر ہی اس کا آنا جانا ہوتا تھا، اور جب بھی آتی گفٹ لاتی، ایک فلاور ضرور لاتی ریڈ کلر کا۔ تو میں مایوس ہو کے دیکھتی، سایان ہنستا اور لے لیتا، بعد میں مجھ سے کہتا ارے بھائی یہ تو ایک دوست نے گفٹ دیا ہے، مگر تم میری لائف پارٹنر بننے جا رہی ہو۔ تو میں بہت ریلیکس ہو جاتی، لیکن مجھے ہر وقت ڈپریشن میں لگتی، بہت سیڈ لگتی وہ آئرہ، کیونکہ وہ سایان کو مجھے لگتا تھا بہت زیادہ دل سے لائک کرتی ہے، جبکہ سایان مجھے پسند کرتے تھے اور میں انہیں پسند کرتی تھی۔ شادی کی تیاریاں بہت زور و شور پہ تھیں، دن بہت قریب آتے جا رہے تھے، ہر چیز سارے خاندان بھر میں ہمارا کپل بہت زیادہ مشہور تھا، سب کہتے سایان اور آئرہ کی جوڑی بیسٹ ہے، سب دعائیں دیتے، بڑے بوڑھے سوٹ پیک ہوتے، اور دعا تو ہر وقت اتنا خوش ہوتی کہ اس نے ڈھولکی کا انتظام کر رکھا تھا، اپنی فرینڈس کو بلاتی، گانے گاتی، ڈھولکی کرتی، ہمارے گھر پر بھی آ کے وہ اپنی ساری کزنس کو اکٹھا کرتی۔ تو جب بھی آئرہ آتی مجھے نہ جانے کن نظروں سے دیکھتی اور میں ڈرنے لگتی، خوفزدہ ہو جاتی، مگر سایان جب مجھے ریلیکس کر دیتے اور کہتے پریشان نہ ہو، صرف دوستی ہے، بچپن سے آنا جانا تھا، دعا کی دوست ہے، پھر آنٹی کی بیٹی ہے، پھر ہمارے رشتہ داروں میں سے ہیں، تم پریشان نہ ہو، آپ کہہ رہے ہیں تو سب ٹھیک ہی ہوگا، دوستی ہے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور پہ تھیں، سب بہت زیادہ خوش تھے اور میری ممی بھی بہت خوش تھیں، ظاہر ہے اتنا زیادہ وہ خوش تھی، میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور سب لوگ بہت خوش تھے۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا، زور و شور پہ شادی کی تیاری، شادی کا دن آ گیا۔ شادی کے دن بھی میں نے یہ چیز فیل کی تھی کہ جس طرح آئرہ بہت اپسٹ لگ رہی تھی، بہت زیادہ اداس تھی، اور جس طرح سایان کو دیکھ رہی تھی، سب لوگ بہت خوش تھے۔ دعا نے بہت اچھا غرارہ پہنا ہوا تھا، آف وائٹ کریم کلر کا، آنٹی نے ایز اٹ از ایک ہی کلر کی ساڑی باندھی ہوئی تھی جس طرح مامی نے باندھی تھی، ایک دوسرے کو کانگریچولیشن دے رہی تھیں، اور بھائی تمہاری بہو تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے، تھینک یو سو مچ، دعا ہے بس کہ خوش رہیں بچے، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ اور اس طرح فوٹو سیکشن ہو رہا تھا، ہماری پکچرز بن رہی تھیں اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں اسمائل، تو میں ہلکے سے مسکراتی، بہت زیادہ سایان خوش تھے، سب لوگ کہہ رہے تھے ویری نائس کپل اور سب خوش تھے، مگر میری نظریں جب بھی ٹکراتی تو آئرہ مجھے جن نظروں سے دیکھتی تو میں جھنپ سی جاتی، نہ جانے اس کے دل میں کیا چل رہا تھا، کیا نفرت تھی، کیا واقعی وہ سایان کو بہت پسند کرتی تھی۔ بہرحال ہم لوگ پھر میں شادی ہو کے چلے گئے، خوش تھے اپنی زندگی میں، دعوتیں ہوئیں، آنا جانا، سب جگہ جاتے، آنٹی نے بھی دعوت کی، انوائٹ کیا تھا، جب بھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، وہ ہر وقت موڈ خراب رکھتی تھی، آتی بھی تھی ہمارے ہاں تو زیادہ بات مجھ سے نہ کرتی، سایان سے کرتی، مگر سایان میں اب چینجز آ رہے تھے، ان کی شادی ہو چکی تھی، ظاہر سی بات ہے اب میں ان کی بیوی تھی، اور وہ مجھے گھماتے لے جاتے ہر جگہ، اور ممی بھی کہتی بھائی اسے گھمایا پھرایا کرو۔ بہت خوش تھی میں اپنے ماموں مامی کے گھر، بہت زیادہ دعا میرا خیال رکھتی، میری دوستی بہت زیادہ دعا سے تھی، بہت اچھا لگتا تھا۔ سایان نے بھی آفس جوائن کر لیا تھا، اس کے بعد آنا جانا بھی ہوتا تھا، ممی بھی اور پاپا بہت خوش تھے کہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ آئرہ تم نہ رو، تمہیں روتا دیکھ کے مجھے بہت تکلیف ہوتی، تو ممی میں کیوں نہ روں، آپ کو پتہ میں سایان کو کتنا لائک کرتی تھی اور وہ کس طرح اس نے اپنی کزن سے شادی کر لی، ہاں میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہاری شادی سایان سے ہو، میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ کہ ممی آپ کیا کہہ رہی ہیں، تم ہی سایان کی دلہن بنو گی بہت جلد، تم دیکھنا آئرہ پاگل ہو جائے گی، ممی کیا کہہ رہی ہیں آپ، ہاں میں نے اتنی ایک مہینے سے جو محنت کی ہے، ایک عامل کے پاس گئی تھی، میری دوست نے مجھے ایڈریس بتایا، میں گئی وہاں، میں نے بہت سارے پیسے دیے، ایک آئرہ کے نام کی میں نے جادو ہانڈی بنوائی ہے، اور وہ جب اس کے اوپر سے گھومتی ہوئی اس کے نام پہ لکھی ہوئی آئے گی نا، گھومے گی، اور جب اس کا نام پکارے گی، لان پر وہ اگر کھڑی ہوئی ہوگی یا کہیں بھی، تو وہ اگر اپنے نام کو جیسے ہی اوپر نظر اٹھا کے دیکھے گی وہ پھٹے گی، اور اس میں بہت سارا سامان ہوگا، کیونکہ میں عامل کے پاس گئی تھی، میری دوست نے میرے ساتھ محنت کروائی ہے، میں نے اسے ساری بات بتائی، تمہارے ڈیڈ تو رہے نہیں، ایکسیڈنٹ میں دنیا سے چلے گئے، تمہارے ماموں نے بزنس سنبھالا ہے، تم میری اکلوتی اولاد ہو، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، مگر ایک بات یاد رکھنا، 14 ڈیز تک تم ان کے گھر نہیں جاؤ گی، نہ پاؤں رکھو گی، کیونکہ 14 ڈیز جب پورے ہوں گے یہ ہانڈی اڑتی ہوئی آئے گی، پھٹے گی آئرہ کے اوپر، تمہیں وہاں نہیں جانا ہے، کیونکہ ایز اٹ از تمہارا نیم بھی وہی ہے۔ ممی آپ کون سے دور کی بات کر رہی ہیں، مجھے آپ کی باتیں نہیں سمجھ آتی، تمہیں سمجھ میں سب آئے گا جب تمہاری سایان سے شادی ہوگی،
ممی آپ کو پتہ ہے کتنا گناہ ہے یہ، جو لوگ اس کام کو کراتے ہیں اور جو کرتا ہے، مجھے سب پتہ ہے ممی، بہت گناہ ہے، عذاب قبر ہے۔ اب تم مجھے زیادہ نہ پڑھاؤ، تم میری ممی نہیں، میں تمہاری ممی ہوں، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے کیا کرنا اور کیا نہیں۔ ایک ماں کی محبت، ممی ایسی کیسی محبت، آپ کہاں چلے گئیں؟ قبرستان میں پڑھائی کی ہے انہوں نے، وہاں بیٹھ کے قبر کی دھول کی مٹی لی ہے، اور جتنی چیزیں پتلا سوئیاں گاڑی ہیں، ساری چیزیں ہیں، میں نے پکس وہاں سے بنائی ہے، تمہیں دکھاتی ہوں۔ ممی کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے بہت خوف آ رہا ہے، خبردار جو تم اس گھر میں گئیں 14 ڈیز تک۔ اچھا ممی میں نہیں جاؤں گی تو کیا سایان مجھے مل جائے گا؟ ہاں، وہ اصل میں آئرہ کو پاگل کرانے کی ہانڈی ہے، بس وہ پاگل فوری اثر ہوگا، پاگل ہو جائے گی، دورے پڑیں گے، بالکل پاگل، پاگل خانے چلی جائے گی، اور اس طرح پھر اس گھر کی بہو صرف تم بنو گی۔ مگر آنسو پہنچ لو، میں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ ممی مجھے آپ کی باتوں سے بہت خوف آ رہا ہے، وہ بہت خطرناک پڑھائی تھی جو میں نے وہاں بیٹھ کے کی، صرف تمہاری محبت میں، تم میری بیٹیوں میں تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے پتہ ہے کہ تم سایان سے بہت محبت کرتی تھی، اور وہ میری دوست ہے، دوست کا بیٹا، لیکن میں ہار گئی۔ ممی واقعی سایان تو اپنی کزن آئرہ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا کبھی نہیں ہو سکتا، سب ہو جائے گا، بس تم دیکھتی جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تمہارے لیے میں نے محنت کی ہے، اس قبرستان میں جا کے پڑھائی کی ہے، میری دوست نے میرے ساتھ محنت کی ہے، ہم دو دوستے گئے تھے۔ یہ دیکھو میں نے یہ سیلفی لی ہے۔ ممی مجھے دیکھ کے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو کوئی مرے ہوئے انسان کا سر لگ رہا ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، بہت مانا ہوا ہے، دیکھ نہیں رہی ہو میں کس طرح پڑھائی کر رہی ہوں بیٹھ کے؟ میری دوست گئی تھی ساتھ میں، اور اس کا بیٹا بھی ساتھ میں تھا، کیونکہ اتنی رات میں جانا وہاں ٹھیک نہیں تھا۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں نے اسے بھی پیسے دیے ہیں نا، تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، ساری جائیداد کی مالک تم ہو۔ ممی آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، میں کم از کم ایسا کام کرانے کے حق میں بالکل نہیں تھی، بس تم انتظار کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ ہائے سایان، آئرہ، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن۔ کہیں جا رہے ہو تم لوگ؟ ہاں، ایک دوست نے پارٹی میں انوائٹ کیا، وہاں جا رہے ہیں، سامنے سے دعا آ رہی تھی۔ ہائے، ہاؤ آر یو؟ تم نے تو بالکل آنا ہی چھوڑ دیا جب سے بھابھی کی ہاں یہ شادی ہو کے۔ ارے بھائی، اب تمہاری بھابھی تمہارا ساتھ دیتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم بچپن کے دوست ہیں، تم نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ جب سے سایان بھائی کی شادی ہوئی ہے تم نے آنا چھوڑ دیا۔ بس یار بزی ہوں، ابھی بھی زیادہ نہیں بیٹھوں گی، راستے میں ممی کا میسج آ گیا تھا۔ اچھا چلو اب اندر آؤ، بھائی بھابھی تو جا رہے ہیں، ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ پہ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، بہت انجوائے کرتے تھے بھائی بھابھی، ہم لوگ بھی جاتے ہیں، دعوتیں وغیرہ سب ہو چکی تھیں، آنٹی نے بھی انوائٹ کیا تھا، کہ ایک دن اچانک آئرہ بھابھی کے ڈیڈ کی طبیعت خراب ہوئی، وہ تو صبح چلی گئی تھی، بھائی نے آفس جاتے ہوئے چھوڑ دیا تھا، اب ممی اور ڈیڈ جا رہے تھے، ہاسپٹل میں تھے، شوگر ان کی تھی اور بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، ایڈمٹ تھے ایک دن کے لیے۔ ممی آپ جا رہی ہیں، بھائی بھی آ جائیں گے، ہاں دروازہ صحیح لاک کر لینا ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں گے، پھر کل تم دیکھے آنا انکل کو، کیا پتہ ایک دن اور ایڈمٹ ہوں۔ ممی میری طرف سے بہت بہت سلام بولیے گا آنٹی انکل کو، اور بھابھی کو میرا بہت سلام بولیے گا۔ اچھا تمہارا دل اگر چاہے تو شانزے کو بلا لو۔ ٹھیک ہے ممی، میں شانزے کو بلا لیتی ہوں، تھوڑا اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی، بھائی کا آنے میں نہ جانے دیر ہو جائے، ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، ہاں لگتا ہے بارش کہیں تیز نہ ہو جائے، تم اپنا بہت خیال رکھو۔ جی ممی میں اپنا خیال رکھوں گی، اصل میں سلمیٰ بھی چلی گئی نا، ورنہ میں اسے روک لیتی، ہاں آج اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ وہ شام تک تمہارے پاس رک جاتی۔ اچھا ممی میں شانزے کو بلا لوں گی، بائے ممی۔ ممی چلی گئی، ممی نے بھائی کا کہا تھا، جب بھائی آئے تو بھائی کی اتنی زیادہ طبیعت خراب لگ رہی تھی، انہیں فیور سا لگ رہا تھا۔ بھائی کیا ہو گیا آج آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، ڈرائیو بھی مشکل سے کی ہے میں نے، کیا ہو گیا بھائی؟ مجھے لگ رہا ہے مجھے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، مجھے فیور سا آ رہا ہے اور سردی سی لگ رہی ہے، سر میں بھی درد ہے، تم ایک کپ جلدی سے چائے بناؤ اور ڈاکٹر کیا چلو۔ بھائی کس طرح؟ ڈرائیور بھی ابھی نہیں ہے، ممی کو لے کے گیا ہوا ہے۔ اچھا تو میری طبیعت صحیح نہیں، آپ ریسٹ کریں، میں شانزے کو بلاتی ہوں۔ ارے شانزے کو تکلیف نہ دو، پتہ نہیں وہ آتی یا نہیں، نہیں نہیں وہ گاڑی ڈرائیو کرتی ہے، آپ فکر نہیں کریں، آپ جا کے ریسٹ کریں، میں چائے دیتی ہوں جلدی سے۔ میں نے کال کی، شانزے بھائی کی بہت طبیعت خراب ہے، تم آ جاؤ۔ اچھا کیا ہوا؟ ان کو فیور ہے، سردی لگ رہی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بارش بھی ہو رہی ہے۔ اچھا میں ممی کو نہیں بتاؤں گی ورنہ وہ مجھے جانے نہیں دیں گی، اور اس طرح میں نے بھائی کو چائے بنا کے دی، اور ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کسی طرح شانزے آ جائیں تو بھائی کو ڈاکٹر کیا لے کے جائیں۔ شانزے کہاں چلیں؟ شانزے کا ضمیر ملامت، ارے شانزے تم جا رہی ہو؟ آج تو پورے 14 ڈیز ہو گئے، کیلنڈر میں دیکھو، تمہیں ممی نے منع کیا ہے، اگر تم وہاں گئیں تو وہ ہنڈیا آج اڑتی ہوئی آئے گی، اور آئرہ کے اوپر پھٹے گی۔
ارے تو آئرہ بھی نہیں ہے میرے خیال سے، اس کے ڈیڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ارے ارے ممی نے نہ جانے کون سے زمانے کی بات کی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں نہیں، اگر میں گئی تو مجھے پھر سایان نہیں ملے گا۔ مگر میرا ضمیر مجھ سے کہہ رہا تھا، تو کیا تم سایان کو اس طرح چھوڑ دو گی؟ تم فوراً جاؤ، سایان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس طرح میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور بالکل نہیں سوچا، بنا سوچے سمجھے میں چلی گئی۔ اور جب میں وہاں پہ پہنچی اور وہ میرا ویٹ کر رہی تھی دعا، میں جیسے ہی پہنچی اس نے مجھے آواز لگائی، آ گئی تم؟ بس میں ابھی بھائی کو لے کے آتی ہوں۔ وہ ابھی بیٹھ کے مجھے دیکھ ہی رہی تھی تے اچانک سے شانزے نے اوپر کی طرف دیکھا اور میں بھی بہت خوفزدہ ہو گئی۔ ایک گول گھومتی ہوئی ایک مجھے ہنڈیا محسوس ہوئی اور وہ دکھائی دے رہی تھی، اس کے اوپر آئرہ آواز آ رہی تھی، آئرہ آئرہ۔ اس نے اپنے نام کو دیکھتے ہی کہا، کون؟ جیسے ہی تو وہ زور سے اس کے سر پہ پھٹی اور وہ دیکھتے ہی رہی اور اچانک زمین پر گری۔ میں بھائی کو دوڑ کے گئی، بھائی کو بلایا، جو بھائی نے دیکھا، بھائی کیوں سمجھ نہیں آ رہا تھا، بھائی کو بخار تھا۔ آنٹی کو انفارم کیا، ممی ڈیڈ کو بھی بلایا، سب لوگ دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی، ہاسپٹل لے کے گئے۔ اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ جانے اس کی کیا حالت تھی۔ ایک دن اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رکھا، اس کے بعد دوسرے دن سے اس پر دورے آنے لگے۔ اس کی اتنی خراب حالت ہو گئی کہ آنٹی رو رو کے ان کا برا حال ہوتا تھا۔ ان کی بیٹی نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، سب لوگ پوچھتے یہ کیا چیز تھی۔ میں گھبراتی اور سب کو بتاتی، ایک گول گول گھومتی ہوئی کوئی ہنڈیا سی آ رہی تھی اور آئرہ آئرہ اس نے بولا۔ آئرہ نے جیسی سر اٹھایا تو وہ زمین پر گر گئی اور اس کی یہ حالت ہو گئی۔ کہ گھر والوں نے مجھ سے جب پوچھا، میں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اور جب آنٹی آئیں، انہوں نے نہ جانے اس عامل سے ساری بات بتائی۔ عامل نے انہیں یہ کہا تھا کہ 14 دن پورے ہونے پر تمہاری بیٹی اس گھر میں نہ جائے، اور وہ سایان کی محبت میں چلی گئی۔ ایک دن آنٹی آئیں، اتنا روئیں کہ وہ ممی سے معافیاں مانگ رہی تھیں کہ ان کی بیٹی پاگل خانے جا چکی تھی۔ اس کا اتنا ٹریٹمنٹ ہوا تھا، اس کو دورے آتے تھے، کبھی وہ اپنے اوپر چاقو مارتی، کبھی وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتی۔ اس کی اتنی خراب حالت ہو گئی تھی کہ مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، مگر وہ صحیح نہ ہو سکی۔ اور یہی ڈاکٹرز نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ لوگوں کے لیے خطرہ ہے ثابت ہوگی۔ مارتی تھی، سب کو مارتی، اور اس طرح مینٹل ہاسپٹل سے اسے پاگل خانے میں بھرتی کر دیا۔ آج وہ پاگل خانے میں، اور آنٹی یہ کہتی کہ میں نے آئرہ مجھے معاف کر دو، گھڑا تمہارے لیے کھودا، گھڑے میں میری بیٹی گر گئی۔ سایان کی محبت میں میری بیٹی پاگل ہو چکی تھی، اور میں اس سے زیادہ پاگل، اور میں نے تمہیں پاگل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی، پڑھائی کی، اس طرح۔ کیونکہ عامل نے کہا کہ سیم نام تھے نا، اس دن تمہاری بیٹی گئی اور وہ ایز اٹ از ہانڈیا اپنی ٹائم پر اڑتی بھی آ رہی تھی، اور تمہاری بیٹی کے سر پہ پھٹی کیونکہ وہ نام پکار رہی تھی اور تمہاری بیٹی نے گردن اٹھا کے دیکھا، اور اس طرح میری بیٹی تو برباد ہو گئی۔ مجھے میری پیاری دوست، مجھے معاف کر دو۔ ارے اگر تم منہ سے کہہ دیتی کہ سایان کو وہ اتنی محبت کرتی ہے تو میں اپنی بھتیجی قربان کر دیتی، کوئی بات نہیں، میں اس کا رشتہ نہ کرتی۔ لیکن آج اتنی معصوم تمہاری بیٹی کا جو حال ہوا ہے، کیوں تم نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا؟ مجھے معاف کر دو، میری دوست نے مجھے بہکا دیا تھا۔ اسلام میں یہ چیز کفر ہے، گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم دعائیں مانگیں تو سب کچھ مل سکتا ہے۔ میری پیاری دوست، مجھے معاف کر دو۔ سایان تم بھی، اور آئرہ تم بھی، اگر اس دن یہ ہنڈیا تمہارے اوپر پھٹتی تو تم پاگل ہو جاتی اور میری بیٹی اس گھر کی بہو بنتی۔ مجھے معاف کر دیں آپ سب، کیونکہ میں تو خود اب دماغی طور پہ مفلوج ہوتی جا رہی ہوں، سے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہ جاتی۔ میں نے آپ کو معاف کیا، اب خدا آپ کو معاف کر دے، آپ نے بہت خراب کام کیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے گا۔ میں نماز میں بہت بہت دعائیں مانگتی ہوں اپنی بیٹی کے ٹھیک ہونے کی، اس آس پہ روزانہ جاتی ہوں۔ ہم لوگ بھی ملنے جاتے تھے، مگر وہ سایان کو دیکھ کے اتنی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی، اسے پتہ نہیں دورے آنے لگتے کہ انجیکشن لگایا جاتا، اسے کول ڈاؤن کیا جاتا، ریلیکس کیا جاتا، اسے الیکٹرک شاک لگائے جاتے، کیونکہ وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی تھی، جادو کے اثرات میں آ گئی تھی، اور وہ بھی جادو ہنڈی اتنی خطرناک۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں، زندگی بہت خوش گزر رہی ہے، زندگی میں سب کچھ ہے، اللہ نے ہمیں اولاد سے بھی نوازا ہے، زندگی میں خوشیاں ہیں، دعا کی شادی ہو چکی ہے، خدا کے آگے سجدہ کرتی ہوں۔ مگر آنٹی نے کیا کیا؟ اپنی بیٹی برباد کر دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان جادو ٹونے سے دور رکھے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، آیاتوں سے علاج ہوتا ہے۔ بہت ڈسٹرب رہتی تھی، ان کی بہت حالت خراب رہنے لگی، ہم لوگ ان کو سنبھالتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشیاں دکھائی ہیں، 2 بچے ہو گئے، بہت زیادہ میرے ماموں اور مامی خوش ہیں، زندگی خوشیوں کا گہوارہ ہے۔ اور یہ جادو جب ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا تو انہوں نے بھی قرآن کھولا، آیتوں سے اپنا علاج کیا۔ تو
یہ چیزیں ہیں عام، لیکن ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے، اپنے دامن کو بچایا جائے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ کی خواہش ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جعلی عاملوں کے پاس جائیں، خراب کام کریں، خراب کاموں میں لگ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جائے نماز بچھائیں، تہجد پڑھیں۔ ہمارے قرآن مجید میں ہر ایک آیت ہے جس میں ذکر ہے، ہر چیز کا ترجمہ ہے، اسے پڑھیں۔ جادو ٹونے سے پرہیز کریں، اور جن لوگوں پر میں کہتی ہوں جادو اگر ہوتا ہے تو وہ بلکہ اس کا توڑ کرانے نہ جائیں، ادھر ادھر نہ بھاگیں، بلکہ لوگ اور برے کام کریں گے، ان سے پیسہ لیں گے، بلکہ آیتیں پڑھیں۔ ہر چیز کا علاج ہمارے کلام میں ہے، اسلام میں ہے، قرآن پاک میں ہے، ہر چیز کا توڑے، اپنا علاج خود کریں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ بیمار ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو رہی ہے، گھر کے حالات خراب ہیں، یا کوئی آپ کو کہہ رہا جادو کے اثرات ہیں، آپ اس جادو کو خود توڑیں، مگر ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو آپ کو اور مزید بہکا سکتے ہیں۔ اسلام میں اس چیز کی بہت سختی ہے، کیونکہ قبر میں بھی عذاب، دنیا میں بھی عذاب، کرنے والے پر بھی عذاب، کرانے والے پر بھی عذاب۔ تو ایسی لالچیں نہ کریں، ایسی امیدیں نہ لگائیں، ایسی باتیں نہ کریں، بلکہ اللہ سے امید لگائیں، اللہ دامن خوشیوں سے بھر دیں گے۔ جیسے کہ عائرہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو کیا کیا، آج اس کی بیٹی کے خاطر اس نے ایک جادو عامل کے پاس جا کے جادو ہنڈی دوسری لڑکی کے لیے کروائی، اور وہ پھٹی عائرہ پر۔ اللہ تعالیٰ بچائے ان لوگوں سے، اور ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اس کہانی، اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایمانداری کے راستے پر چلیں، اللہ آپ کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیں گے۔ جس طرح عائرہ کی ماں نے غلط راستہ اختیار کیا اور معافیاں بھی مانگی، عائرہ آج پاگل خانے میں ہے اور ہم ہیپی لائف میں ہیں۔ عائرہ کے لیے بہت دعا کرتے ہیں، سایان میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی پسند آئی ہو۔ اگلی اسٹوری کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ حافظ۔